اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 32 ہے۔ آیت نمبر 243 252 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ آیات کے اندر بہت سے احکامات ذکر کیے، اور اس کے بعد اب آیات کے اندر رخ کو بدلا، اور اس کے اندر یہ بتایا جو ہماری آج کی آیت ہے پہلی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ فرمایا اے حبیب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا ذکر نبی علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت تھی جو طاعون کی بیماری کی وجہ سے اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے گئی تھی۔ تو جب وہ گئی تو وہ یہ اس وجہ سے اس علاقے سے بھاگی تھی کہ ہم بچ جائیں گے، ہمیں موت نہیں آہا لے گی، لیکن اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو مار دیا، پھر ان کو زندہ کیا۔ کہا کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ کا فضل ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیاتی عطا فرما دی، تو یہ فضل دیکھ کے بھی بہت کم لوگ ہیں جو پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ان کو، اور اس کے بارے میں حکم بھی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آج بھی اگر کوئی بیماری یہاں پہ پھیل جائے تو حکم یہ ہے کہ جب بیماری جس علاقے میں ہے اس علاقے والا بندہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے کہیں اور نہ جائے، یعنی کہ اگر وہاں پہ اسی حالت کے اندر اسی مرض کے اندر مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد آیات کے اندر فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب پہلے بتایا کہ جو بھاگتے ہیں پہلے ان کا ذکر کیا تاکہ ایک دفعہ تنبیہ آ جائے کہ بھاگنا نہیں ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرنا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ جو جہاد کی نیت سے نکلتے ہیں، اور اللہ ان کو بھی سنتا ہے جو وہ اپنا کام بولتے ہیں، جو وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں الفاظ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سماعت فرماتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بظاہر تو قرض لینا، اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا، تو یہ تو بہت زیادہ ایک ممانت والی چیز ہے، لیکن ہم بھی اللہ کے، ہمارے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ کا، اس کے بعد بھی اللہ نے کہا کہ تم قرض دیتے ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو بندے کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ شاید یار پتہ نہیں واپس آنے ہیں کہ نہیں۔ اللہ نے اس کو تعبیر ہی قرض سے کیا۔ جب بندہ کسی بندے کو قرض دیتا ہے بندہ مطمئن ہوتا ہے کہ یار قرض واپس آ جائے گا، تو اللہ نے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے، تو اللہ اس کا تمہیں دگنا کر کے دے گا، کیونکہ اس کے ساتھ تمہیں امید ہوگی کہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو لہٰذا وہاں سے واپس بھی آئے گا۔ یہ امید کی بنیاد پہ تم جب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، اور تمہیں 10 گنا اور بعض جگہ 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھانا چاہے تو یہ اس کی شان ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے۔ یہ تنگی اور وسعت یہ دونوں چیزیں اللہ کے دست قدرت کے اندر ہے، اس میں ہمارا کوئی رد عمل نہیں ہے، بلکہ ترمذی کے اندر حدیث ملتی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا دست قدرت اس کے اندر اتنا طویل خزانہ ہے، اور وہ دست قدرت خزانوں سے بھرا ہوا ہے کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک اللہ اپنے دست قدرت سے لوگوں کو نواز رہا ہے، لیکن اس میں ایک قطرہ بھی کمی نہیں آئی۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت کی خزانوں کی پوری حد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے لے کر ابتدا سے لے کے آخر تک خرچ کر رہا ہے، اپنے دست قدرت سے تمام کو نواز رہا ہے، جانوروں کو، کافروں کو، مسلمانوں کو، تمام کو رزق خیر دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دست قدرت کے جو خزانے ہیں اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں آئی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی تنگی اور جو اپنا وسعت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو لہٰذا اس امید پہ نہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف ہی لٹائے جاؤ گے تم، تو لہٰذا اس چیز کو تم نے بنیاد نہیں بنانا۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے شاید کوئی کاروبار کے اندر لاس ہوا ہے تو شاید اس کے اندر میری کوئی غلطی تھی یا یہ تھا، لیکن حقیقی طور پہ، ہم تو مجازی طور پہ، حقیقی طور پہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کو آپ آزمائش لے لیں یا جس طرح مرضی مراد لینا چاہیں۔ اب اس کے بعد چند آیات کو دیکھ کے پیچھے جہاد کا تھوڑا ذکر کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کی راہ میں کون خرچ کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حسین و جمیل اور خوبصورت واقعہ ذکر کیا جو دوسرے اس پارے کی ایک طرح زینت سمجھ لیں، اور اس کے اندر کافی زیادہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اس واقعے کے اندر جہاد کی طرف حوصلہ افزائی اور قوت کو ابھارا گیا ہے کہ پہلے جہاد کے بارے میں بتا دیا، پھر اس کے اوپر تھوڑی اتھارٹی کے لیے، اس کو مضبوطی کے لیے چند احکامات اور چند ایک واقعہ ہمارے سامنے رکھا کہ یہ واقعہ دیکھو تاکہ تمہارے اندر شوق و جذبہ پیدا ہو۔ تو اس کے بارے میں فرمایا کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا۔ فرمایا کہ اے حبیب، اب دوبارہ نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا کہ وہ جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، اس نبی نے فرمایا کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر جو ذکر ہو رہا ہے جس نبی کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے، ان کا نام ہے حضرت شمویل علیہ السلام۔ یہ نبی اب یہ نبی تھے تو ان کو یہ حکم ہوا کہ آپ نے اپنے علاقے کے اندر یہ بتانا ہے کہ ایک شخص جو مقرر کیا جائے گا، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ اس طرح تھا کہ جو جالوت تھا عمالقہ کی طرف، جو مصر اور فلسطین کے درمیان ایک ساحل تھا، وہاں پہ یہ ڈیرا لگایا ہوا تھا انہوں نے، تو وہاں پہ عمالقہ اس کو کہا جاتا تھا، تو وہاں پہ جالوت بادشاہ تھا، بڑا جابر ترین۔ تو اس نے کیا کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے بعد ان کی بد افعالیوں کی وجہ سے اور ان کی کمزوری دکھانے کی وجہ سے ان کے اوپر چڑھائی کر لی اور ان پر قبضہ کر لیا بنی اسرائیل قوم پر۔ اب جالوت نے کیا کیا، اس کے اوپر جب دبدبہ دکھایا ان قوم کو تو یہ بیچارے بیٹھ گئے، تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ پھر چند سالوں بعد وہ اپنے علاقے کی طرف واپس آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وحی جب ان کے اوپر آئی تو اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی پر عمل بجا لاتے ہوئے واپس آئے، اور آگے قوم کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا کہ آپ اللہ کے نبی کس طرح ہیں، اور اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ایک سوال سامنے رکھا کہ آپ اس طرح کریں کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، سلطان مقرر کریں، تو ہم تب آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو میں تمہارے اوپر ایک سلطان، جو تمہیں جالوت کے مقابلے میں تم لوگ جاؤ گے تو تمہارے اوپر وہ سلطان مقرر ہوگا، اس بندے کا میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اللہ کی طرف میں رجوع لاتا ہوں اور پھر تمہیں بتا دوں گا۔ اسی آیت مبارکہ کے اندر اس چیز کی آگے وضاحت لے کے چلے تو فرمایا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن اور ہماری اولاد سے نکال دیا گیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم نہ لڑیں۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں میں علاوہ بقیہ نے منہ پھیر لیا، یعنی تھوڑے سے لوگ پھر رہ گئے، باقیوں نے منہ پھیر لیا، وہی جو اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا تھا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب اسی واقعے کا اگلی آیت کے اندر پس منظر ہے، فرمایا کہ
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال۔ ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا۔ جو پہلا پس منظر تھا اب آپ سنیں اللہ کے نبی نے کیا کیا، سامنے مخاطب کیا اور کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک طالوت کو مقرر کر دیا، طالوت نام ہے، اس کو بادشاہ تمہارے اوپر مقرر کر دیا ہے۔ اب اس پر کیا ہوا، تو وہ کہنے لگے اس سے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہے ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، یعنی اس کو کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا، ہم لوگ زیادہ حقدار ہیں اس چیز کے، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی، یعنی اس کو تو مال میں بھی وسعت نہیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو پھر یہ کس طرح اس کا حقدار ہو گیا۔ اب وہی بات کہ جب اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کر دیتا ہوں، پھر تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اس کو تسلیم کر لو، تو اللہ کے نبی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عصا دیا، کہا کہ اس عصا کی جتنے فٹ اس کی لمبائی ہے اتنا ہی قد ہوگا جو ان میں سے بادشاہ مقرر ہوگا۔ اب وہ عصا سامنے رکھا گیا، تمام کے قد کو دیکھا گیا، تو اس عصا کے مطابق صرف ایک ہی شخص تھا جو مزدوری کرتا تھا، طبقے میں سب سے کمزور تھا، تو وہ آگے اللہ لیکن محنت مزدوری کرتا تھا، لیکن اللہ کا سچا بندہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر فضل فرما دے، جس کو چاہے سلطان بنا دے، تو اب وہ عصا کے بالکل برابر یہ اترا، بازار تو غریب تھا، اب سب نے اعتراض کیا کھڑے ہو کے، بڑے بڑے سردار کہنے لگے یہ کیا، اور اعتراض کیا کیا، کہا کہ نبوت تو لاوی بن یعقوب کی اولاد سے آ رہی ہے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام لاوی بھی تھا، تو وہاں سے نبوت چلتی آ رہی ہے، اور اگر آپ بات کریں سلطنت کی تو سلطان تو وہاں سے مقرر ہوتا ہے، پیچھے سے جو چلتا آ رہا ہے رواج وہ یہ ہے کہ یعقوب بن یعقوب کی اولاد سے ہوتا تھا وہ، اور یہ کون سا یعنی کام کاج کرنے والا، مستری مزدوری کرنے والا اب ہمارا سردار ہوگا، ہم اس کے پیچھے چلیں گے، تو لہٰذا ہمیں اس پہ بھی اب نشانی چاہیے۔ تو اب جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اس نبی نے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے دے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر وہی بتایا کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس پر چاہے جو مرضی فضل فرما دے، کون سا بندہ اس کو روک سکتا ہے، کون سا بندہ آ کے ڈک سکتا ہے کسی چیز کو، جب اللہ جس چیز کا ارادہ فرما لے، اللہ تو کہتا ہے کن تو فیکن، وہ ہو جاتا ہے اسی وقت، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن وہ بنیاد بھی بتائی، وجہ کیا تھی اس کو چننے کی، کہ جسم میں مضبوط ہے، جو ایک بادشاہ کے اندر صفتیں ہوتی ہیں وہ دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، اور قوت بھی ہے، علم بھی ہے، یہ دو چیزیں فرمایا، علم بھی ہے اور قوت بھی ہے، ان کی بنیاد پہ اس کو بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا، کیا خوبصورت الفاظ، جس میں تمہارے رب کی طرف سے لوگوں کا چین ہے، اور معزز موسیٰ علیہ السلام اور معزز ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اب انہوں نے کہا تھا نا اس میں بھی ہمیں ایک نشانی چاہیے کہ اس کو مسلط ہمارے اوپر کیا ہے غریب کو، حالانکہ جو نبوت ہے وہ لاوی بن یعقوب کی اولاد سے آ رہی ہے، اور جو سلطنت تھی وہ یہود بن یعقوب کی اولاد سے آ رہی ہے، تو یہ کہاں سے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ایک مستری مزدور؟ انہوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر کرم کر دے، جس پر فضل کر دے، اس کو مسلط کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ہاں اگر تم اس کو تسلیم نہیں کرتے، حضرت شمویل علیہ السلام نے کہا اگر اس کو تم لوگ تصدیق نہیں کرتے اس کی، تو پھر اگر تمہارے پاس ایک جو تمہارا تابوت سکینہ ہے جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی نشانیاں موجود ہیں، کہ یہ صندوق تھا جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی چند نشانیاں پڑی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ان کا عصا تھا وہ بھی یہاں پڑا تھا، ان کی تصویریں، پھر وہ جو تورات تھی اس کے چند نسخے اس کے اندر موجود تھے،
پھر اس کے بعد اس کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کا بھی اعصاب اور ان کے نالین شریفین وہ بھی موجود تھے، اور یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی تصویر ایک یاقوت کے اندر حالت قیام کے اندر، جو آپ جب رکوع کی حالت میں گئے تو وہ جو تصویر تھی وہ بھی اس میں موجود تھی۔ یہ ایک بڑا، یہ ایسا ایک تابوت سکینہ تھا کہ پہلے لوگ کیا کیا کرتے تھے، جب اس کو سامنے رکھ لیا کرتے تھے نا تابوت سکینہ کو، تو جس جنگ میں جایا کرتے تھے اس کا وسیلہ دے کے دعا مانگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ ان کو فتح یابی عطا فرمایا کرتا تھا۔ تو یہ شان و عظمت تھی اس تابوت سکینہ کی۔ تو نبی نے کہا کہ اگر تابوت سکینہ آ جائے، ان کی نشانی یعنی یہ جو طالوت کو تمہارے اوپر مسلط کیا اس کے طور پہ، تو پھر تم تسلیم کر لو گے اور اس کے پیچھے چل پڑو گے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چل پڑیں گے۔ اب یہ نشانی ایمان والوں کے لیے تھی، تو لہٰذا ادھر کیا ہوا، جب وہ تابوت سکینہ ان کے ہاتھ لگ گیا، جو جالوت کی قوم تھی، جو جابر بادشاہ تھا، اس کے پاس لگ گیا، تو انہوں نے وہاں پہ اس کی کافی زیادہ بے حرمتی کی، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر میں پھینکا، یعنی بے حرمتی کی۔ لیکن اس کے بعد کیا کیا، جب انہوں نے دیکھا نا کہ بے ادبی اور گندگی کے ڈھیر میں پھینکنے کی وجہ سے ان کے علاقے کے اندر وہ بیماریاں جن کا علاج ہی موجود نہیں تھا، امراض پھیلنے لگے، لوگ مرنے لگے، تو انہوں نے کہا شاید اس کی بے ادبی کی وجہ سے ہمارے اوپر نقصان ہو رہا ہے، تو انہوں نے 2 بیلیں پکڑی اور اس کے اوپر یہ تابوت سکینہ رکھا اور وہاں سے بھجوا دیا۔ اب وہ آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، فرشتے نے کیا کیا، وہاں سے اٹھایا اور ان کے پاس لے آئے۔ اب جب سامنے آیا تو انہوں نے مان گئے، اور وہ بھی وہ لوگ مانے جو ایمان والے تھے، باقی پھر مڑ گئے، کیونکہ آہستہ آہستہ اسٹیپ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کروڑ لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں۔ جیسے ہی ایک گولی چلتی ہے تو بیچ میں سے 50,000 بندہ رہ جاتا ہے، باقی لاکھوں کی، سینکڑوں کی تعداد کے اندر لوگ دوڑ جاتے ہیں۔ پھر جب جان دینے کی باری آتی ہے تو وہاں پہ صرف اور صرف 1,000-2,000 بندہ رہ جاتا ہے۔ تو یہ والا معاملہ کرنا، خالی نعرے لگا لینا کہ عشق نبی کے اندر جان بھی قربان ہے، ہم لوگ ہر چیز لٹانے کو تیار ہیں، لیکن نماز کا وقت ہو تو وہاں بیٹھا نہیں جا رہا، کسی محفل میں 10-15 منٹ بیٹھنا پڑے تو وہاں بیٹھا نہیں جا رہا، اور رات ساری فلمیں ڈرامے دیکھنے پڑے تو بڑے سکون سے بندہ دیکھ رہا ہے، اور دعوے کیا ہے پوچھا جائے، ہم تو نبی کے اوپر اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں پھر بھی ایمان والے تھوڑے رہ گئے۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا کہ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فلیس منی ومن لم یطعمه فانه منی الا من اقترف غرفة بیدی فشربوا منه الا قلیلا منهم۔ اب اس آیت سے ترجمے سے پہلے آپ اس کو یہ سمجھیں کہ پھر وہ مان گئے، ان میں سے چند لوگ تیار ہو گئے، تو آپ نے کیا کیا، 70,000 افراد ساتھ لیے، ان میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اب پیچھے آپ سارا پس منظر سمجھ گئے ہیں واقعے کا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام بھی لشکر کے ساتھ تھے۔ اب ان کو ایک کہا گیا کہ جب آپ میرے ساتھ جائیں گے نا جہاد پہ، تو وہاں پہ آپ کو ایک آزمائش سے گزرنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے آزمائش لیتا ہے۔ تو جب وہاں سے ایک نہر سے آپ گزریں گے تو وہاں پہ پانی بڑا بہ رہا ہوگا، اور آپ خود ہی سوچیں آج کل تو پستولیں وغیرہ اٹھا لی یا گن مشین آ گئی تو وہ ٹریکوں کے ذریعے جا رہی ہے، لیکن اس دور کے اندر 4, 5, 10, 15 کلو کی تلوار اکیلے ایک بندے نے اٹھانی ہوتی تھی، ساتھ میں ڈھال اگر اٹھانی ہے وہ بھی اٹھانی۔ اب یہ اتنا وزنی سامان اٹھانا ہے، لیکن اس نہر کے پاس جو پانی ہے وہاں سے پانی نہیں پینا، اور گرمی کی شدت بھی ہوگی۔ ہاں اگر کسی کو بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوگی تو وہ ایک چلو پر پانی پیے گا، جس نے زیادہ پیا تو اس کے پاس وہ قوت اور توانائی ختم ہو جائے گی، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پھر جب طالوت لشکر کو لے کر شہر سے جدا ہوا، طالوت نے شہر سے پھر جدا ہوا، تیاری پکڑی کہ ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں جالوت کے مقابلے کے اندر، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل قوم ساری کی ساری زیر ہو چکی تھی۔ شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں، جس نے وہاں سے پانی پی لیا وہ پھر میرے ساتھ نہیں ہوگا، میرے ساتھ بنتا ہی نہیں اس کا، کیونکہ آزمائش پہ اللہ کے نیک بندے پورے اترتے ہیں، اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی پی لیا۔ کہا کہ جو سوائے وہ لوگ جو ایک چلو جنہوں نے بھر پانی پیا ہے وہ ٹھیک رہیں گے، اور یہ واقعے میں ہوا، جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا وہ جب تھوڑا آگے گئے تو ان کے اندر قوت و توانائی زیادہ آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اور جنہوں نے زیادہ پانی پیا تھا راج کے وہ پھر ڈھیلے پڑ گئے، کمزور پڑ گئے اور وہیں پہ رہ گئے۔ تو وہاں پہ پھر جو تعداد آخر میں پہنچی، ابتدا دیکھی کتنی قوم سے ہوئی تھی، آخر میں جو تعداد پہنچی وہ اس کو جو نسبت ہے وہ غزوہ بدر کے
ساتھیوں سے لگا لیں، اصحاب سے لگا لیں، 313 تعداد آپ کے ساتھ پہنچی، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے اور ان کے والد بھی تھے، اور والد کے یعنی تمام فرزند تھے، اور فرزند میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ اب نہر تو پار ہوگی، لیکن انہوں نے جب اتنا بڑا لشکر سامنے دیکھا تو وہ کہنے لگے اتنی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں ایمان والا ہمیشہ کبھی ڈگمگاتا نہیں، اور بالخصوص اس وقت جب اس کے نبی اس کو حکم دے دیں، جب اس کا سلطان اس کو حکم دے دیں، تو اس وقت ایمان والے کا حق ہے کہ پھر آگے ہوئے، پھر یہ نہ سوچے کہ پیچھے کیا ہوگا، پھر اس کی ایک ہمت ہے، توانائی ہے، جتنا وہ آگے بڑھے گا اس کا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اس کو اجر ملے گا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ آگے بڑھے، ایک جماعت جو تھی کمزور پڑ گئی، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ جالوت پورا جسم اس کا زرہ سے اور لوہے کے سامان سے بھرا ہوا تھا، اس نے سوائے بس یہ ماتھے کی طرف ایک چھوٹا سا سوراخ تھا اور یہ آنکھیں وغیرہ کھولتا تھا جدھر سے دیکھتا تھا، باقی یہاں پہ ایک سوراخ تھا، وہاں پہ بس جگہ خالی تھی، اس کے علاوہ تمام جگہ اس کی لوہے کے ساتھ بھری ہوئی تھی کہ کوئی بندہ اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتا تھا، پھر اتنا دبدبا تھا کہ اس کے پاس کوئی جاتا نہیں تھا لڑنے کے لیے۔ تو یہاں پہ پھر حضرت طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کون شخص ہے جو اس کے ساتھ مقابلہ کرے گا، کون شخص جو اللہ کے حکم سے اس کے ساتھ سامنے آئے گا؟ کوئی بندہ نہ اٹھا۔ اب 313 اور وہ اکیلا بندہ اتنی طاقت رکھتا ہو کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکے، سب کو پتہ ہے کہ کر سکتا ہے، تو کوئی بندہ اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ پھر انہوں نے چند کہا کہ جو شخص اس کا مقابلہ کرے گا، چونکہ اب میں سلطان ہوں، اللہ نے مجھے مقرر کیا ہے، تو حضرت شمویل علیہ السلام کے ساتھ مشورہ کیا اور ان کی رضا کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ جو شخص اس کے مقابلے کے اندر آئے گا جالوت کے، میں اس کو اپنی بیٹی بھی دوں گا نکاح کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنی آدھی سلطنت دوں گا۔ اب جب یہ پیشکش کی تو وہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام چھوٹے تھے، ابھی بچے تھے۔ اب وہ نبی جو ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی نبی ہوتا ہے، پہلے دن بھی وہ بچہ ابھی پیدا ہی ہوا ہے نبی تو نبی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اعزاز مقرر کیا ہوا ہے۔ اب وہ جو نبوت تھی ان کے پاس، اور نبی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے اندر جو جان ہوتی ہے وہ 40 آدمیوں کے برابر ہوتی ہے، 40 شخصوں کے برابر اس کے اندر جان ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، چھوٹا سا پتھر اٹھا کے اللہ کے حکم سے جب اللہ کا نام لے کے مارا نا، تو کینکری جا کے سیدھا وہ جو سوراخ تھا ماتھے کی طرف ادھر جا کے لگا، اور وہ سر پار ہو کے پیچھے سے جا کے نکلا اور جالوت مر گیا۔ تو بنی اسرائیل والے جو افراد تھے سارے کے سارے خوش ہوئے، اور انہوں نے حق بجانب جب ہوتے دیکھا تو وہ ایک مدت کے بعد انہوں نے ایک سکون دیکھا تھا، تو انہوں نے وہاں پہ کافی زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ اور جب کافی عرصہ گزرا تو طالوت جو تھے وہ وفات پا گئے، اور جو ساری کی ساری سلطنت تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئی، اور یہ وہی نبی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ ٹوٹل 4 کتابیں ہیں، ان چاروں میں سے ایک کتاب زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ اور ان نبی کے پاس پھر سارے کی سارے نبوت آ گئی۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد معجزے عطا فرمائے تھے۔ ایک یہ تھا کہ لوہے کو پکڑتے تھے تو وہ نرم ہو جایا کرتا تھا، ان کے ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ نبوت ہمیشہ معجزات لے کے آتی ہے، ان کا ایک ایک چیز معجزہ ہے، اور اس کا انکار کرنے والا بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، فلاح نہیں پا سکتا۔ فرمایا کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اور آگے فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ
ملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو بھگا دیا اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وہ پورا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے، اب آیت ہی پڑھیں گے اور آج کی تفسیر مکمل۔ فرمایا جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، یعنی آپ سلطان بھی بن گئے، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکمت سے آپ معجزہ مراد لے لیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو متعدد چیزیں جو عطا فرمائی وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور اسے جو چاہا سکھا دیا۔ اور اگر اللہ لوگوں میں ایک کے ذریعے دوسرے کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہاں پر فضل کرنے والا ہے۔ اب یہ واضح بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کے ذریعے دوسرے کو فضیلت عطا فرمائی ہے، ایک کے ذریعے دوسرے کو پیچھے ہٹا دیا ہے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو اے حبیب ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔ اب نبی علیہ السلام کو دوبارہ یعنی ابتدا نبی علیہ السلام سے کی، اے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ وہ پورا پس منظر بیان کرنے کے بعد کہا کہ اے حبیب یہ آیتیں آپ کے لیے ہم اتار رہے ہیں، یہ جتنا قرآن ہے سارا کا سارا آپ کے لیے ہے، تو یہ آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ اور فرمایا ہم آپ کے سامنے حق کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ اب مجھے بتائیں ذرا، یہ سارا کا سارا علم تاریخ کا ہے، یہ سارا کا سارا علم ایک اضافی علوم غیبیہ کا ہے کہ آج سے کوئی بندہ دیکھے کہ یار 1000 سال پرانا ہی واقعہ سامنے لانا ہو، اور پھر وہ ایسی کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتارے جو قطعی دلیل ہے، جس کا انکار ایک ایک لفظ کا جو بندہ ایک زبر زیر کا بھی انکار کرے وہ بندہ کافر ہے۔ تو فرمایا علوم غیبیہ جو غیب علوم تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اسی وجہ سے جہاں پہ علم تارا آتا ہے نا، تو یہاں سے بھی یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ نبی کو یہ پیورٹی حاصل ہے اور نبی کو یہ شرف مقبولیت حاصل ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز اور معجزہ دیا ہے کہ جو بھی واقعہ ہوتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ان کو عطا فرما دیا کرتا تھا، اور یہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ جب بھی کوئی واقعے کا سین آتا اللہ سامنے رکھ دیتا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ اے محبوب آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی آئے تھے تو وہ پورا قصہ کیا ہے وہ ہم نے سامنے رکھ دیا۔ تو علوم غیبیہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے واضح کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔